بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے کشمیر کی تاریخ کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہوا تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، وہ دیکھ لیں جا کر۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو تنازع کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے، اور اس میں ظلم و ستم کا نشانہ بننے والے صرف کشمیری ہیں۔ کشمیر کے بارے میں بھارت کہتا ہے کہ وہ اس کا اٹوٹل ہے، اور پاکستان کہتا ہے کہ وہ اس کی شارگ ہے۔ 1948 عیسوی میں جواہر لال نہرو جب ہندوستان کے وزیر اعظم تھے اور کشمیر کے شیخ عبداللہ پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت ایک آرٹیکل پاس ہوا تھا، آرٹیکل 370، جس کے تحت کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ وہ خصوصی حیثیت کیا تھی کہ کشمیر کا اپنا ایک آئین ہوگا، کشمیر کا اپنا ایک فلیگ ہوگا، اور کشمیر کے اندر ڈیفینس اور کمیونیکیشن کے علاوہ بھارت انوالو نہیں ہوگا۔ اور اسی میں ایک اور آرٹیکل لایا گیا جسے 35A کا نام دیا گیا، جس کے تحت کشمیر کے اندر کوئی بھی بھارتی زمین نہیں خرید سکتا، کشمیر کے اندر کوئی بھی کشمیریوں کے علاوہ ایجوکیشن اسکالرشپ نہیں حاصل کر سکتا، کشمیر کے اندر کوئی بھی کشمیریوں کے علاوہ سرکاری جاب نہیں حاصل کر سکتا۔ کشمیر کو لے کر پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ 1947 کی جنگ، 1948 کی جنگ، 1965 کی جنگ، اور کارگل کی لڑائی بھی ہو چکی ہے۔ کشمیر کو لے کر پاکستان اقوام متحدہ میں گیا، کشمیر کو لے کر پاکستان عالمی تنظیموں میں گیا۔ گزشتہ 72 سالوں سے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پڑا ہوا ہے۔ گزشتہ 72 سالوں سے کشمیر کا مسئلہ بین الاقوامی دنیا کو بتایا جا رہا ہے، مگر پھر بھی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ لیکن 89 میں یہ مسئلہ عسکری طور پر اجاگر کیا گیا، عسکری تنظیموں کے ذریعے سے۔ اس وقت جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، تو اس وقت حزب المجاہدین، لشکر طیبہ، لبریشن فرنٹ، البرق، البدر اور اسی طرح بہت ساری دیگر تنظیموں نے اس مسئلے کو عسکری طور پر اجاگر کیا، اور یہ مسئلہ بہت زیادہ لوگوں کی نظروں میں، دنیا کی نظروں میں آ چکا تھا، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھارت کافی متحرک ہو چکا تھا، اور بھارت کو یہ چیز سمجھ آ چکی تھی کہ اب مسئلہ کشمیر کا حل نکالنا چاہیے، مگر پھر بھی یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ کہ 2003 میں سیز فائر ہو گیا، کہ جس کی وجہ سے کشمیر کی عسکری تحریک بہت زیادہ کمزور ہو گئی۔ 2003 کے بعد جب یہ تحریک عسکری طور پر کمزور ہو گئی تو بھارت نے اپنا دباؤ اور ڈالنے کی مزید کوشش کی۔ اسی طرح کشمیر کے بہت اہم لوگ شہید ہو چکے، بہت اہم کمانڈر شہید ہو چکے، بہت اہم مجاہد شہید ہو چکے۔ جیسے 2013 میں افضل گرو شہید ہوا، جسے 9 فروری کو پھانسی دی گئی۔ اسی طرح 2016 میں برہان مظفر وانی کو شہید کیا گیا، اور اس کے شہید ہونے کی وجہ سے تقریباً 53 یا 54 دن تک کرفیو رہا، اور تب بھی یہ تحریک بہت زیادہ ابھری۔ اسی طرح 5 اگست 2019 کو جب آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا تو کشمیر کی تحریک بہت زیادہ تیز ہو گئی، اور اسی دوران کشمیر کی لوگوں نے اپنے لیے جیلوں کو، اور کشمیر کے لوگوں نے اپنے لیے شہادت کو اپنے لیے سعادت سمجھنا شروع کر دیا۔ اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ میں ہمیں جب بھی کامیابی ملی تو وہ عسکریت کے ذریعے سے ہی ملی، اور اس طرح کشمیر کی آزادی بھی عسکریت کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ جب عسکریت ہوگی تو تب ہی بھارت مذاکرات کے لیے بھی تیار ہوگا، ورنہ اس طرح بھارت چالوں میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیچے سر بٹن کو دبا کر میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔